اس وقت جو ہے نا مجھے اپنی کرکٹ دیکھ کے میں آپ سے فرینکلی بتاؤں مجھے خوف آتا ہے۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہماری کرکٹ اتنی پیچھے چلی جائے گی۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹنگ کیسے کرنی ہے، بولنگ کیسے کرنی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی پی ایس ایل میں کامنٹری کرتا ہوں، مجھے کوئی نیا اس طرح کا کوئی زبردست ٹیلنٹ نظر ہی نہیں آیا ابھی تک۔ میں نے سائم ایوب سے بھی کہا تھا آپ یہ 3 اوورز کے پلیئر سے بہتر ہیں، جو ہمارے سپر سٹارز ہیں ان کو سپر سٹارڈم دکھانی ہے، وہ بھی کہیں جا کے بالکل پلیٹو ہو گئے ہیں۔ رمیز راجہ صاحب کی پلیز۔ بڑی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس ماشاء اللہ سے۔ السلام علیکم جی۔ جل صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ گڈ ٹو سی یو۔ عباسی صاحب تو چلے گئے، واک آؤٹ ہے یہ کیا ہے؟ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں اتنا، اب بیٹھ جائیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کدھر گئے؟ بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیں میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کتاب لکھنے کی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان سے ہے نہیں ہے کوئی کہ آٹو بایوگرافی جو ہے وہ لکھی گئی آف لیٹ، بٹ کیا ہے آدھا صفحہ لکھتا ہوں اور ختم ہو جاتی ہے میری جو ایک ڈسپلن ہے نا۔ سو یہ 15ویں کتاب لکھی ہے انہوں نے، ڈاکٹر نعمان نیاز نے۔ سو پہلے تو جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیڈیکیشن اور یہ جو میں کہتا ہوں نا، یہ جو کرکٹ رن کرنا یا کرکٹ کھیلنے کا ایک پتہ نہیں ورڈ یہاں پہ یوز کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا کیڑا ہونا چاہیے، آپ کو یہ ڈسا ہونا چاہیے، تبھی آپ جو ہے نا کرکٹ پہ لکھ سکتے ہیں، کرکٹ کو گورن کر سکتے ہیں، کرکٹ کو آپ پھر میری طرح کو 30-40 سال سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں محبت ہونی چاہیے۔ وہ روجر فیڈرر جو کہ دنیا کے عظیم ترین ٹینس پلیئر ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنے پیسے آتے ہیں، وہ میرا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ جا کے میرے بینک میں جمع کرائے، مجھے ٹینس سے والہانہ محبت ہے۔ سو مجھے چاہے میں نمبر 1 ہوں یا نہ ہوں، مجھے ٹینس کھیلنی ہے۔ تو اسی طرح سے جو کتاب لکھنا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور یہ ڈسپلن مانگتا ہے۔ اور یہ جب ہم پی سی بی میں تھے، جنرل صاحب جب چیئرمین تھے، تو تب بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور جو کہ بڑی موٹی کتاب لکھتے ہیں۔ سو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا اس کا نا ذرا سائز تھوڑا کم رکھیں، کیونکہ اچھے خاصے آپ کو ڈمبل کی طرح یہ لے کے جانی پڑتی ہے جو آپ کی کتابیں، بٹ یہ ان کو کرکٹ کا بے انتہا شوق ہے۔ تو جو ان کا ایک جو لو افیئر ہے نا کرکٹ سے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس میموربلیہ جو ہے کرکٹ کا وہ بھی بڑا زبردست ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ سو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اس لیے کہ یہ جو ہمارا ایک سرکٹ ہے نا، اس میں بہت کم پڑھے لکھے لوگ رہ گئے انفارچونیٹلی، اور اس میں سے آپ ہیں ایک۔ بٹ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کریں۔ میں یہ کہوں گا یہ ٹیم جو ہے نا، یہ اتنے سخت تجزیوں کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جو حالت ہے اس میں ہمیں ان سے ذرا پیار محبت دکھانا ہے۔ بٹ وہ صحیح بات کی ہے حنیف عباسی صاحب نے کہ یہ جو اس وقت جو ہے نا مجھے اپنی کرکٹ دیکھ کے میں آپ سے فرینکلی بتاؤں مجھے خوف آتا ہے، کیونکہ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ اتنی پیچھے چلی جائے گی، کچھ ہی سالوں میں پیچھے چلی جائے گی۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس کی آپ ٹاپ ٹیئر پہ وجہ نہ ڈھونڈیں، یہ گراس روٹس کی پرابلمز ہیں۔ یہ جو سب سے پہلے چیز کرنے کی ہے وہ ہے آپ کو ساری کلبز کی پچز کو ریڈو کرنا ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ سرفس نہیں دیں گے ایک بچے کو جہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹنگ کیسے کرنی ہے، بولنگ کیسے کرنی ہے، یہاں پہ سپائکس نہیں آپ پہن کے ویکینڈ پہ کھیل سکتے ہیں کرکٹ، اور پھر ویکینڈ پہ جو کلبز ہیں وہ کمرشل اداروں کو جو ہے وہ اپنی گراؤنڈز دے دیتے ہیں، تو بچے کہاں کھیلیں گے؟ تو اب یہ سب چیزیں سوچنی ہے۔ اس پہ جو پیسہ لگنا ہے نا وہ نیچے لگنا ہے، اوپر نہیں لگنا ہے۔ ان کے پاس بہت پیسے ہیں ماشاءاللہ سے، جو کہ اچھی بات ہے، بٹ جو اسی لیے میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، جو ایک جونیئر لیگ کا پروگرام شروع کیا تھا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم ایک 10 سال کے بچے کے پیرنٹس کو آپشن دیں کہ آپ نے اگر ڈاکٹر انجینئر تو بنائیں گے، آپ کرکٹر بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہ پروسیس دے رہے ہیں، اس کو پیسہ بھی دے رہے ہیں اور پروسیس بھی دے رہے ہیں ایک 10 سال کے بچے کو کہ وہ کس طرح سے ٹاپ ٹیئر کا کرکٹر بن سکتا ہے۔ بٹ یہاں پہ اتنی پالیٹکس ہے ہمارے سسٹم میں، اور یہ سپورٹس کو آ کے لڑتی ہے ہمیشہ، اور اس میں جو ہے نا
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے پروگریس ویسا نہیں کیا ہے. سوری میں تھوڑا سا پولیٹیکل سا ہو رہا ہوں, ایموشنل بھی اس لیے کہ میرے پاس مائک اس طرح سے بہت کام آتا ہے, وہاں پہ کامنٹری میں ہمیں پولیٹیکلی کریکٹ ہونا پڑتا ہے نا, سو یہاں پہ میں تھوڑا کھل کے بات کر سکتا ہوں. سو دل دکھتا ہے میرا, بے انتہا دکھتا ہے, کیونکہ ہماری ایک اسٹیٹک جو ہمارے سٹارز ہیں نا وہ ایک جگہ آ کے ٹھٹر سے جاتے ہیں, باقی ٹیک آف کر جاتے ہیں, ہم ادھر جا کے اور نیچے چلے جاتے ہیں. سو اس میں اپنے ارد گرد لوگ ٹھیک رکھنے ہیں, اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو ہے نا بہت قربانیاں مانگتی ہے. یہ میٹنگز اٹینڈ کرنا یا یہ جو ہے لوگوں سے ہائی ہیلو کرنا یا پی آر کی ایکسرسائز نہیں ہے. کرکٹ جو ہے نا یہ ہے آپ کو کف اوپر چڑھا کے اور گھسنا پڑتا ہے. بٹ اینی وے ڈاکٹر صاحب کے تھرو جو بھی یہ اپنے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں وہ سننے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں نیشنلزم دکھانا ہے. اس میں جو ہے نا ون نیشن بن کے ہے ہمارا سلوگن, ون اسپورٹ ون نیشن, مگر اس میں ہمیں تھوڑی سی اور پریکٹیکل مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے گریٹ بن سکتے ہیں. اور یہ گریٹ بننے کے لیے جو ہے نا آپ کو بالکل نیچے گراس روٹس پہ جانا پڑے گا. میرے خیال سے 5 سال تک پاکستان کرکٹ دوبارہ پھر ہی کھڑی ہوگی. اتنا ہم پیچھے چلے گئے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی پی ایس ایل میں کامنٹری کرتا ہوں, مجھے کوئی نیا اس طرح کا کوئی زبردست ٹیلنٹ نظر ہی نہیں آیا ابھی تک. آپ وہ دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک کی لیگ ہے, وہ ہر روز جو ہے نا آپ کو پریشان کرنے والا 18 سال کا بچہ پروڈیوس کر کے دیتے ہیں. سو وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ میں آپ کو بات بتاؤں, پتہ نہیں کوٹ کرنے کی ہے یا نہیں کرنے کی ہے, بٹ جب میں آئی پی ایل کر رہا تھا تو وہاں پہ ان کا ایک آزاد میدان ہے جہاں پہ بچے صرف کھیلتے ہیں. سو وہ ریڈ لائٹ وہاں پہ, کیونکہ ٹریفک بامبے میں اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 25 بچے کوئی 10-12 سال کی عمر میں, اور فارورڈ ڈیفینسو ان کے کوچ سکھا رہے تھے, سر نیچے اور بلہ سیدھا. سو ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہاں پہ ترچھے بلہ اور یہاں پہ جو ٹیل اینڈز مینٹیلٹی T20 میں آ گئی ہے نا, یہ غلط ہے. آپ کا جب تک بیس نہیں بنے گا نا, جب تک کوچنگ ٹھیک نہیں ہوگی, تب تک آپ کا پروگریس نہیں ہوگا. اس کے لیے سر نیچے ٹیکنیک کے اوپر کام, تو آپ سارے فارمیٹ کھیل جائیں گے. سو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے نا اسٹریس کرنے کی ضرورت ہے, کلیکٹیولی ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم وہ اسٹرائک ریٹ اور ہم وہ دیکھتے ہیں جی کہ کون چھکے لگا سکتا ہے پہلے 6 اوورز میں. وہ میں نے صاحب ایوب سے بھی کہا تھا, میں نے کہا آپ یہ پھلجڑی سے بہتر ہیں پلیئر, آپ یہ 3 اوورز کے پلیئر سے بہتر ہیں, اور وہ اس لیے باقیوں سے بہتر ہے ان کی ٹیکنیک ان سب میں سے بہتر ہے. سو یہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے. سو بچوں کو اسی طرح سے سکھانا, اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ کرکٹ جو ہے نا وہ دم نہ توڑے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت محنت کرنے کی اب ضرورت ہے, اور یہ جو ہمارے سپر سٹارز ہیں ان کو سپر سٹارڈم دکھانی ہے, وہ بھی کہیں جا کے بالکل پلیٹو ہو گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ شوق تو سب کو ہے بٹ پریکٹیکلی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. بٹ بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب مینی مور, آئی ہوپ آپ 15 اور کتابیں لکھیں, مگر وزن تھوڑا سا کم. تھینک یو سر, تھینک یو. یہ چیز ضرور بولنا چاہوں گا کہ راشد جی آبویسلی ہمیں جوائن کیا پی ڈی اسپورٹس میں وین آئی واز اے ڈائریکٹر, اور آئی واز ہوسٹنگ, اور محمد مالک جو ہیں وہ ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر. تو بیسٹ پارٹ واز کہ مجھے نکالا گیا تو ان کو بھی نکال دیا گیا. اس کے بعد میں واپس آیا تو یہ بھی واپس آئے, اور اس کے بعد میں گیا تو پھر یہ بھی چلے گئے. پھر انہوں نے مجھے ایک دن کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا یار ڈاکٹر تو اسکرین کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں نے یوٹیوب کا چینل شروع کر دیا کاٹ بیہائنڈ, اور پھر انہوں نے مجھے جوائن کروایا, اور نہ صرف جوائن کروایا ایکول شیئر ہولڈر بنایا. میں کہا بھائی اتنے بہت ہے تو بلا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے کیا وہ جنرل توقیر بہتر جانتے. اینڈ سو ویری نائس آف یو آل, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ لوگ آئے, اور آپ کا میرے ساتھ ایک ایموشنل رابطہ بھی ہے. عباسی صاحب فرام اے ویری ینگ ایج when I was at ہولی فیملی, وہاں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا. اور بہت کم لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اسپورٹس کا انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جو کر دیا وہ رخ بدل دی تھی. جنرل توقیر نے مجھے خراب کیا جی. He was the one who took me to cricket management, pampered me, and did everything, اور eventually میری پہلی بک تھی that was official history of Pakistan cricket, وہ جنرل توقیر کا آئیڈیا تھا, اور انہوں نے ہی اس کو اپروو کیا تھا. اور اللہ غنی کی رحمت کرے بگڑے منور رانا, انہوں نے پھر میرے ساتھ جو کیا, تو میں سوچتا تھا کہ جنرل صاحب نے غلطی کی, کیونکہ وہ اتنی نٹ پکنگ کرتے تھے, اتنے وہ کریکٹیو وہ انالیسس کرتے تھے. بٹ that took about 3 years before it came out. And thank you very much sir. بگڑے معدت رانا
साइकियाट्रिस्ट ने इसलिए मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाता क्योंकि मेरी इनसे दोस्ती इस वजह से नहीं है, बट वी आर कॉलीग्स। सो और जनरल सुहेल ऑब्वियसली मैंने इसलिए इनसे बना के रखी हुई कि अब एक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी रह गई है जो होनी है, तो एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ होगी, बट दे आर रियल सेवन सब्जेक्ट। पीछे एक काजी साहब बैठे हुए हैं जी, उमर काजी, ये मेरे केस लड़ते हैं, कराची से आके लड़ते हैं, और ये कुछ भी मेरे से ले नहीं रहे होते, लेकिन लोग समझ कराची से लॉयर रखा हुआ और फ्लाइंग होते हैं। तो ये कम ऑल द वे फ्रॉम कराची, शोएब यहाँ पे, खावर अजहर, इनका मैं बाद में कभी जिक्र करूँगा क्योंकि मुझे कभी भी बीवी की कमी महसूस नहीं होने देना है। और रऊफ क्लासरा ऑब्वियसली आजकल मेरे साथ वो भी करते हैं, वीलॉग भी करते हैं और खुद चुप करके निकल जाते हैं और पीछे सारे अलकाबात मुझे मिलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहम्मद मालिक, द ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर जी जो मैंने पाकिस्तान टेलीविजन में देखा तो वो वर्क इन ए कॉर्पोरेट स्टाइल, और मुझे बुलाया इन्होंने, और पहले तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम इस्लामाबाद से ये शो क्यों करते हो, इनको बड़ा पॉइजन किया हुआ लोगों ने, इट विल मूव टू कराची, कराची इज द बिजनेस हब। मैं कहा ठीक है। तीसरे दिन इन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ से करना, पर ये टॉप ये इसका नाम अच्छा नहीं है स्पाइस न्यूज़, तो कोई नाम सोच के आओ। मैं नाम सोचने चला गया और मैं वापस आया तो मैंने एक थाई शर्ट पहनी हुई थी, तो कहते हैं यार ये गेम बड़ी ऑन है। मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, गेम ऑन है, हमारा जो है वो नाम हो गया। And then he not only pampered us, probably he was brave. He gave us all the authority to do things, and that's why we skyrocketed. In first 5 months, we ended up earning 555 million rupees. That was the profit. और फिर जब वर्ल्ड कप आया तो इन्होंने मुझे कहा यार कोई नई चीज़ करनी है डॉक्टर, और अगर फेल हो गया तो तेरा डिस्क्रेडिट, अगर अच्छा हो गया तो मेरा क्रेडिट। So then we called the foreigners for the first time to Pakistan. Period of isolation 2009 के बाद कोई नहीं आया था, and he was reluctant, he was skeptical कि वो आएगा। लोग जाके कहते थे सर बड़ी बात कर दी, वो आएंगे नहीं, but then they eventually came. इन्होंने 900 मिलियन रखा हुआ था रेवेन्यू, we ended up with 1.37 billion profit, and he was the first one to go everywhere and say कि मेरा काम नहीं है, ये इन लोगों का काम है जिन्होंने किया है। So ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अख्तर वकार अजीम यहाँ पे हैं, और अगर आप लोग मुझे नापसंद करते हैं तो फिर उनको जो है आपको सलावतें सुनानी चाहिए, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग। और उमर कुरैशी और चिश्ती मुजाहिद लेट हो गए थे, वो किस वजह से हो गए वो हम नहीं जिक्र करते, तो वो पहुंचे नहीं थे और टेस्ट मैच शुरू हो गया। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं कहा बैठ, मैंने कहा मैं तो माइक के सामने बैठा नहीं, कहते तो जो अंग्रेजी बोल दे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय क्रिकेट कमेंट्री, एंड द ग्रेटनेस थी they both came, though they were the legends of cricket commentary, इन्होंने नहीं फिर उनको करने दी, फिर हमें पूरे चांद मिले। So that's how it all started। और एक इम्तियाज कुरैशी साहब हैं जी लास्ट में, जिन्होंने ये प्रिंट की है बुक, उनको क्रिकेट का उतना ही पता जितना आजकल के क्रिकेट मैनेजर्स को पता, यानी उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। सो इन्होंने जब बुक प्रिंट की तो इन्होंने मेरा हाल किया, 3 दफ़ा एडिटिंग करवाई, चौथी दफ़ा फिर भेजा कि देख लेना भाई। मैं कहा अब क्या होगा, कहते हैं बस अल्लाह माले को दुआ करेंगे। सो इट हैज़ कम आउट फाइनली, थैंक यू सो वेरी मच। जनाब राशिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, सबको खुशामदीद कहता हूँ। और तकरीबन सारे ही डॉक्टर के बहुत करीबी हैं, और जो डॉक्टर के करीबी होते हैं तो 50% लाजमी मुझे जानते होंगे। सबको वेलकम करता हूँ। सबसे ज़्यादा अम्मा का शुक्रिया कि वो आई यहाँ पे, और इतना और यार बेटा, और प्राउड फील करती होंगी आप बहुत ज़्यादा, और करना भी चाहिए। जनरल कफीर दिया साहब, कौन नहीं जानता है इनको, ये आए, बहुत शुक्रिया। और बड़े ताल्लुकात रहे हमारे क्रिकेट के लिहाज से भी। अब्बासी साहब से एक हमारे में बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा, लेकिन बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया। आज बड़े अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई, और बहुत सारे काम हमारे स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिहाज से पेंडिंग में हैं, इनसे ज़रूर मैं बात करूँगा बाद में। बाकी काजी साहब, इन्होंने ये नहीं बताया कि किसके थ्रू काजी साहब इनको जो वकील है हमारे बैरिस्टर साहब मिले, और बहुत ही होनहार, बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जो हम केस किया करते थे दगा साहब पे या सेठी साहब पे, ये शख्स पीछे होते थे, और तफज्जुल रिजवी साहब बोलते थे ये ज्यूरिडिक्शन लाहौर है, इसलिए कोई नहीं आएगा यहाँ पे, वो वहीं पे आएंगे। इस बंदे ने कराची बुला के अपनी तारीखें कैंसिल करके उनको बता दिया कि हम भी अच्छे वकील हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मालिक साहब का जिक्र हुआ, कलात्रा साहब का हुआ, फारूक साहब मौजूद हैं यहाँ पे, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वकार अजीम साहब का,
जो कि सबसे आगे के लोग सबसे पीछे बैठे हुए हैं, और यही इनका हुनर है, यही इनकी क़यादत रही, जिसकी वजह से ये आज तक इनका नाम बड़ी बड़ी जगह पे लिया जाता है। बाकी शहजाद साहब को बहुत मिस करता हूँ आजकल, जो टोपें इनकी तरफ होती थी पीटीवी में, या वैसे अब सिर्फ डॉक्टर है मेरे साथ और कोई भी नहीं है। और शहजाद, थैंक यू वेरी मच, आप आए, बहुत वक्त के बाद मुलाकात हुई, और इसी तरह से काम करते रहे। आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है पीटीवी में और बहुत सपोर्ट किया। सारी तोपों का रुख सब मेरी तरफ होता है आजकल। एनीवेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक साहब है इमरान नईम अहमद। मैं गलती से लेटर टू द एडिटर लिखना शुरू किया, मुस्लिम में लिखता था, मुस्लिम का एडिटोरियल बोर्ड न्यूज़पेपर का, मलिया लोधी, शीरी मजारी एंड मुशाहिद हुसैन। सो दैट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंट जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। ये आपकी तरह नहीं टपक के आपको प्रोग्राम गेम होने मिल गया। सो इट हैड टू बी अ बिग स्ट्रगल। सो जब उधर मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा अंग्रेजी अच्छी लिखते हैं, क्रिकेट की आपको समझ है, लेकिन इतनी गाड़ी इंग्लिश में लिखा करें। सो वहाँ से वो जो स्टार्ट किया, फिर मैं न्यूज़ में आया, और वहाँ पे अल्लाह गरी की रहमत करे, मकसूद अहमद मैरी मैक्स पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर, वो कोई मतलब 150 सिगरेट पीते थे, और इम्तियाज सिपरा साहब शायद 250 सिगरेट के करीब होंगे जो उनके हालात थे। सो ये लोग जो होते थे वहाँ पे, इमरान साहब बैठे थे कि एडिटर मासूम से मजलूम से, तो इन्होंने मेरा वो देखा तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये प्रिंट नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ये तो मैंने अंग्रेजी मेरी बड़ी अच्छी है, तो मैं हीरोपन के अंदर चला गया। मलिया लोधी साहिब एडिटर थी, वो मैं जब वहाँ पे गया तो वापस आया तो वो सारा लाल हो चुका था। तो मुझे कहते हैं मैंने समझाया था कि ये प्रिंट नहीं होगा। एंड देन ही स्टार्टेड गाइडिंग मी, प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रिंट जर्नलिस्ट, अंडरस्कोर्ड रादर अंडरवैल्यूड हिज टैलेंट्स, पंक्चुएटेड इंग्लिश का बेताज बादशाह तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती थी, और आरिफ अब्बासी से इनको खास लगाव था। फ़ोन मुझे आते थे, लिखते ये रगड़ते ये थे। एंड देन ऑफ कोर्स ही डिड एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली, एंड आज तक मैं तो शायद इनका वो रहूँगा। ही इज़ माय मेंटर, वन ऑफ द मेंटर्स जिन्होंने मुझे इंग्लिश लिखनी सिखाई। अब वो सही सिखाई या गलत सिखाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, gentlemen. Please take your seats. Thank you so much. Rashid bhai, thank you so much. मैं एनालिस्ट हूँ, होस्ट हूँ। Sir, आप आज सिर्फ ऑथर हैं. Please. इनको कुछ समझा दें यार। सर आप ही समझा दें। सर कहते हैं बस सिर्फ होस्टिंग करो, एनालिसिस नहीं करना। सर बहुत डांटता सर, ऑन स्क्रीन डांटता। आज बच गए, फैमिली आई हुई है। Thank you so much. Thank you, Dr. साहब. And I believe that जो एक चीज मैंने आपसे सीखी है, जो पावर है ना सर तब तक होती है जब तक माइक आपके पास होता है.